یوسف عزیز مصر بنے تھے نہیں ابھی۔ ایک کتاب ہے اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کاندھلا میں ایک جگہ تھی، زمین کا ٹکڑا تھا، اس میں ایک مسلمان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے، ایک ہندو کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ دونوں کا یہ جھگڑا بڑھتا رہا، یہ دعویٰ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ زیادہ جھگڑا بڑھا تو مسلمان نے یہ کہا کہ اگر یہ جگہ مجھے مل گئی تو میں اس جگہ میں مسجد بنواؤں گا۔ ہندو نے کہہ دیا کہ اگر یہ جگہ مجھے مل گئی تو میں اس جگہ پر مندر بنواؤں گا۔ اب تک تو یہ ایک ہندو اور ایک مسلمان کا جھگڑا تھا، اب یہ جھگڑا ایک الگ نوعیت پکڑ گیا اور یہ اب ایک دو جماعتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ مقدمہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز جج کے پاس پیش ہوا، انگریز نے ساری تحقیقات کی، لیکن انگریز کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کس طریقے سے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ دو جماعتیں تھیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھی۔ اگر تھوڑا سا بھی کچھ گڑبڑ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ جھگڑا ہوتا، اور ایسا جھگڑا ہوتا جس میں جو ہے بہت سارا خون بہایا جاتا۔ تو اس لیے انگریز نے خود ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سی ایسی شکل ہے جو صلح کی نکالی جائے جس سے تمہارا یہ فیصلہ آسانی کے ساتھ میں ہو جائے۔ تو ہندوؤں نے انگریز جج سے کہا کہ ہماری نظر میں ایک مسلمان عالم ہے، ہم ان کا نام آپ کو بتائیں گے، اگلی تاریخ پر آپ ان کو بلا لیجئے گا اور ان سے معلوم کر لیجئے گا، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن یہ اگلی تاریخ تک ہم خفیہ رکھیں گے، آپ ان کو بلا لیجئے، اس وقت جو فیصلہ کریں ہم اس کو مان لیں گے۔ تو مسلمان بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ جو مسلمان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، کوئی مسجد کے لیے زمین ہے تو وہ تو ہمارے حق میں کرے گا۔ مسلمان اس بات پر جو ہے بہت زیادہ خوش ہوئے، جب باہر نکلے، باہر نکل کر کے کودنے لگے، خوشیاں منانے لگے کہ اب تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ ادھر ہندوؤں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو بتایا گیا کہ فلاں عالم کے اوپر ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو مانا جائے گا۔ تو ہندو جو ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ اب تو فیصلہ انہی کے حق میں ہو جائے گا اور مسجد بن جائے گی۔ بالآخر اگلی تاریخ آئی اور اگلی تاریخ پر مسلمانوں کی جماعت، ہندوؤں کی جماعت، سب لوگ جو ہے حاضر ہو گئے، اور جو مفتی صاحب جن کا نام بتایا گیا تھا، مفتی الہی بخش کاندھلوی، ان کو بھی بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے۔ تو ان اللہ کے بندے حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کی عمر کافی تھی تو اس لیے انہیں پورے طور پر اس کا علم تھا، اور انہوں نے صاف صاف یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے بلکہ یہ ہندوؤں کی ہے۔ اس کے بعد انگریز جج نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو کیا ہندو اس پر مندر بنا سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ جب زمین ان کی ہے، ان کی ملکیت ہے، تو وہ ان کو حق ہے چاہے مندر بنائے چاہے کچھ بھی بنائے۔ جب یہ بات مفتی صاحب نے کہہ دی، اس کے بعد انگریز جج نے جو فیصلہ کیا اس پر یہ لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے، آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ ہندوؤں نے جب یہ دیکھا تو ہندوؤں نے کہا کہ اب ہماری بھی بات سن لیجئے کہ ہم جو ہے ایمان قبول کرتے ہیں اور
اب اس جگہ پر مسجد بنے گی اور ہم خود بنائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی یہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ یہ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس وقت مفتی صاحب یہ سوچتے کہ اس جگہ پر مسجد بن جائے گی، یہ سوچ کر کہ اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو یہ ہندو جو آج ایمان قبول کر رہے ہیں اور مسجد بنانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو یہ مسجد کبھی نہ بن پاتی۔ تو اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ سچائی سے پھیلا ہے، یہ سچائی سے پھیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے اور حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔